بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تو پھر ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی قبول شدہ نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، قبول شدہ نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ نیکی جو قبول ہو جائے، بعض اعمال تو انسان کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، اس پہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی تفصیلی درس دوں، اتنی بات ہی سمجھ لیں کہ وہ عمل جس میں رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے، یا وہ عمل کہ رضا تو اللہ کی مقصود ہے لیکن اس عمل میں سنت رسول نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ عمل اس کے محبوب کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اس میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ عمل اس طریقے پر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہے۔ جب یہ قبول ہو گیا تو قبول شدہ عمل، ہمارے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ ایسی چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری قبول شدہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہم ان سے بچیں۔ سب سے پہلے شرک ایک ایسا عمل ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان اپنے سابقہ تمام اعمال اور نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ ایک خطا کار گناہ گار انسان تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا اور 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے میرے اللہ نے فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا اے میرے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگے گی کہ اے لوگو، جس نے اللہ کے لیے عمل کیا تھا آئے اللہ سے اپنا اجر لے لے، آئے پروردگار کی بارگاہ سے اپنا اجر، اپنی نیکی وصول کر لے۔ اور ہر وہ بندہ جس نے اپنی نیکی، جس نے اپنا عمل کسی غیر کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کسی کی واہ واہ سننے کے لیے کیا تھا، وہ اس کے پاس چلا جائے اور اپنا اجر اس سے وصول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے قیامت والے دن یہ صدا لگے گی۔ تو کیا خیال ہے کہ شرک سے اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا، ہم نے عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے، تب ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی، دوسرا عمل جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ہے حسد۔ حسد کرنا، وہ کسی کی دولت کی بنا پہ ہو، وہ علم کی بنا پہ ہو، وہ شہرت کی بنا پہ ہو، وہ کاروبار کی بنا پہ ہو۔ حسد کرنے سے بھی میرا مالک انسان کے قبول شدہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ان اعمال کو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں ان کو میرا پروردگار برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ خشک لکڑیوں کو جیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، شرک اور حسد۔
حسد کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد۔ حضرات گرامی، تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال جس کی بنا پہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ نیکیاں لائیں گے، نیکیاں، اور نیکیاں کتنی ہوں گی؟ کامثال جبال تہامہ، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے انبار ہوں گے جتنے بڑے بڑے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ پہاڑ نیکیوں کے کیا لے کے آئیں گے؟ پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی اڑی ہوئی راکھ کی مانند بنا دے گا۔ یہ جلی ہوئی راکھ دیکھی ہے جسے پنجابی میں سوا کہتے ہیں، وہ دیکھی ہے؟ اللہ اسے کیسے دیکھی ہے؟ ہم تو گیس استعمال کرتے ہیں، لکڑیاں اور کاغذ استعمال کریں نا، وہ تب بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ان نیکیوں کو، ان پہاڑوں کو، نیکیوں کے پہاڑوں کو میرا اللہ جلی ہوئی راکھ کی مانند بنا دے گا۔ اے حبیب کائنات، کیوں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کی خطا کیا ہے؟ جن لوگوں کے پہاڑ نیکیوں کے میرے اللہ نے اڑا کے راکھ کر دیے، برباد کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأخذون کما تأخذون من اللیل ویصلون کما تصلون، نمازیں وہ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، روزے ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے تم رکھتے ہو، راتوں کو قیام بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ان کی نیکیاں کیوں برباد؟ شرک بھی نہیں کرتے، حسد بھی نہیں ہے، پھر نیکی کیوں برباد ہو گئی؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ان کے اندر ایک پرابلم تھی، ایک جرم تھا ان کا، اِذَا انْتَحَقُوا بِحُرُمَاتِ اللَّهِ اِذَا تَخَلَّوْا بِحُرُمَاتِ اللَّهِ انْتَحَقُوهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ جب تک لوگوں میں رہتے تھے نیکی کرتے تھے، لوگوں میں رہتے تھے صدقات کرتے تھے، لوگوں میں رہتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن جو ہی تنہا ہوتے تھے تو شیطان سے بدتر ہوتے تھے، جو ہی تنہا ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا یہ خیال نہیں کرتے تھے، پھر اللہ کی ہر حدود کو یہ پھلانگ جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی تنہائی پاک نہیں ہوتی تھی، تنہائی پاک نہیں ہوتی تھی، تنہائی میں یہ شیطان سے بدتر، تنہائی میں یہ بدترین لوگ، تنہائی میں یہ انتہائی گندے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہاڑوں جیسی اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا، ہر بندہ اپنے اندر غور کر لے، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں۔ کبھی تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے میں نے؟ دیکھیں کہ یہ بھی خلوت ہے، کہ یہ بھی تنہائی ہے، اور ایک وہ بھی تنہائی ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مقام ہی کچھ اور ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کی عظمت ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بہت سارے ولی اللہ بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی کی کیا بات ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف ایک قطرہ نکلتا ہے، دریا نہیں، کوزے نہیں، صرف ایک قطرہ، only one قطرہ، بہت نہیں، صرف ایک قطرہ، ایک قطرے کی اتنی قیمت ہے، اللہ 50,000 سال کے دن میں اسے اپنا سایہ عطا کریں گے۔
50,000 साल का दिन होगा और मेरा अल्लाह उसको अपना साया देगा। किसको? जो तन्हाई में मेरे अल्लाह से डर गया। मेरे भाइयों, आज हम बहुत सारे बड़े छोटे नौजवान बैठे हैं, ये देखें कि हमारी तन्हाई कैसी है, हमारी खलवत कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक तन्हाई में हमारे कान में हेडफोन लग के म्यूजिक ना बजे हमें नींद ही नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तन्हाई में लोगों की माँओं और बेटियों के नंबर डायल कर कर के उन्हें परेशान कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तन्हाई में हम हैं और इंटरनेट है और बेहयाई का तूफान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तन्हाई है और अंग्रेज और यहूदी और उन बदमाशों की सकाफत है और हम हैं। अगर हमारी तन्हाइयां ऐसी हैं तो फिर याद रखना, मेरे तेरे ये रोजे, मेरे तेरा ये क़याम, मेरी तेरी ये नमाजें, ये तिलावत कुरान और ये रातों के क़याम, ये सब अल्लाह तबारक व तआला राख बना देगा। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं उस नेकी की जिस नेकी की हिफाजत इंसान तन्हाई में ना कर सके। तो 3 बातें, शिरक, हसद और तन्हाई में। और मैं एक चौथी बात भी करता जाऊं। चौथी बात, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कबूल शुदा आमाल बर्बाद कर देता है। आपने फरमाया मनिक़तना क़ल्बन, जिस बंदे ने कुत्ता पाला, जिस बंदे ने कुत्ता पाला, इल्ला कल्बा माशियतिन औ ज़रइन औ सैदिन, सवाए 3 किस्म के कुत्ते के। शिकार का कुत्ता, शिकार से मुराद उस जानवर का शिकार करना जिसको खाना शरीयत ने आपके लिए हलाल रखा है। कुत्ते का सूअर शिकार करना नहीं, कुत्ते लड़ाना नहीं। फरमाया शिकार का कुत्ता या खेती की रखवाली का कुत्ता या जानवरों की रखवाली का कुत्ता। जानवरों की रखवाली के लिए किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, या शिकार के लिए किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, या खेती की हिफाजत के लिए किसी ने कुत्ता पाला हुआ है। आपने फरमाया इसके अलावा, इन 3 किस्म के कुत्ते पालने के अलावा अगर किसी बंदे ने कुत्ता अपने घर में रखा हुआ है, वो शौकिया कुत्ता हो, वो लड़ाने के लिए कुत्ता हो, या वो किसी भी मकसद के लिए हो, तो महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ला नुक़िसत मिन अजरिही क़ीरातैन कुल्ल यौम। अल्लाह तबारक व तआला इस कुत्ता पालने के बदले उसकी नेकियों से 2 क़ीरात रोजाना मेरा अल्लाह खत्म कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये 4 बातें आज के दर्स में हमने याद रखनी है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज के दर्स में सिर्फ 4। शिरक नेकियों को बर्बाद कर देता है, हसद नेकियों को बर्बाद कर देता है, इसी तरह तन्हाई में अल्लाह की बगावत नेकियों को बर्बाद कर देती है, और शौकिया कुत्ता पालना ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।